السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف مغل۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ اور سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک، الحمدللہ، بڑی دعائیں۔ بہت شکریہ، بے حد خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ 2 سال کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ تھینک یو۔ ویلکم جی۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بے ہائٹ سکول موڑ کھنڈا کے ڈائریکٹر جناب فہد مجید صاحب۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ 2 سنائیں؟ سال مکمل ہو گئے، جی جی اس پہ مبارکباد۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ جی، اور ابھی آپ ماشاءاللہ عمرہ کر کے بھی آئے، جی الحمدللہ، اس پہ بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ موڑ کھنڈا کے اندر اتنے سارے تعلیمی ادارے، پھر بے ہائٹس بن گیا، ہوں۔ تو کیا قیام کا مقصد کیا تھا؟ کیا عزم تھا اس کے پیچھے؟ فہد صاحب اچانک سکول کے ڈائریکٹر بن گئے۔ اس کے پیچھے بہت ساری جو ہے نا وجوہات ہیں۔ جی سب سے پہلے میرے اپنے بچے بھی مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جی ذہنی سیٹسفیکشن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو اس چیز کا جو اس کی اسکول کا قیام کا مقصد ہے، جی اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں کی تعلیم کو بہت آگے تک لے کے جانا اور ان کو ایسا انسان بنا کے نکالنا کہ آگے جا کے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ان کو۔ ویری گڈ، بہت اصل مقصد یہ ہے۔ تو فہد صاحب مجھے بتائیں، بچوں کے کریئر کے حوالے سے، بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے، اساتذہ کی پروفیشنل ٹریننگ کے حوالے سے آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ ٹریننگ تو ماشاءاللہ ہماری ہر ماہ چلتی رہتی ہے، اور آپ نے بھی پچھلے ہفتے ٹریننگ سیشن کیا ہے۔ جی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم بچوں میں اتنا خود اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں، اچھا، کسی بھی جگہ پہ وہ جا کے بول سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صرف کتابوں پہ کتابوں focus رٹا جو ہے نا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہاں، مقصد بچوں کی۔ رٹا نہیں ہم کروا رہے، ہم مشینیں نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے، ہم انسان بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عزم سلامت رکھے گا جی۔ آمین۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہر موڑ کھنڈا میں یا اوور آل تعلیم پہ سب سے بڑا چیلنج کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ چیلنج جو ہمارے نزدیک ہے نا، جی موڑ کھنڈا کے بیشتر ادارے نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک، اور نمبر حاصل کرنے کے لیے بچوں کو وہ ہوئی رٹا سسٹم کروائی جا رہے ہیں، پوری کتابیں رٹائی جا رہے ہیں۔ آگے پتہ نہیں بچوں نے جا کے کیا کرنا ہے، بچوں کو آگے جا کے ایڈمیشن ملتے ہیں نہیں ملتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ یہاں سے جائے جی اس میں اتنی خود اعتمادی ہو تو کسی بھی ادارے میں جا کے کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر سکے، اس کو اچھے نمبر سے وہ پاس ہو سکے اور اس کو ایڈمیشن مل سکے۔ ویری گڈ، پورا با کردار اور باصلاحیت ہونا چاہیے، ویری گڈ، اور اسی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ الحمدللہ، کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے پاس بھی بے شمار استاد، اب آپ بھی ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، جی جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے استاد کیسا ہونا چاہیے؟ جو بچوں کی صلاحیتوں کو نکھار کے اوپر لے آئے، استاد ویسا ہونا چاہیے۔ استاد وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے بچے کو سکون ملے، بچہ ڈر کے بھاگے نا استاد سے، بہت ایسا استاد ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسکول میں جو سٹاف آپ نے ہائر کیا ہوا ہے ان کے اندر وہ ساری استاد بالکل الحمدللہ، میرے اسکول میں جتنا بھی سٹاف ہے اتنا پوری اعتماد ہے اور اتنا باصلاحیت ہے کہ بچے ان سے ڈر کے نہیں بھاگتے۔ ویری نائس۔ میں بچے روزانہ پہلے آ کے ٹیچرز کو ملتے ہیں، ٹیچر سے پیار کرتے ہیں، ٹیچر سے ہگی کرتے ہیں، پھر اپنی کلاسز میں جاتے اس ہم عمرے پہ تھے تو جی میرا جی ٹریننگ سیشن تھا، تو لیکن آپ کی جو پرنسپل صاحبہ تھی جی میم جی زرمینہ یونس صاحبہ، جی تو انہوں نے بڑے شاندار انداز سے، کریٹیو انداز سے، تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے ادارے کا ڈائریکٹر، جیسے ادارے کا پرنسپل، یعنی کہ اوور آل جو ہیڈ ہے، جو انتظامیہ ہیں، اگر ان کے پاس اتنی کریٹیوٹی ہے، ان کے پاس نئی سوچ ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ڈلیور ہوتی ہے سٹاف تک، سٹاف سے آگے بچوں تک، وہ ادارہ ڈیولپ کر جاتا ہے۔ بالکل اسی ویژن کو لے کے چلے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا جی، انشاءاللہ آپ کا عزم سلامت رہے گا جی جی، جی انشاءاللہ۔ پرائیویٹ سکولز کے اوپر نا بہت زیادہ تنقید دیکھنے کو ملتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مختلف لوگوں کی مختلف ذہنی سوچ ہے۔ اچھا ہم جو ہے نا تنقید کے پیچھے نہیں بھاگتے، تنقید کو ہم جو ہے نا اپناتے ہیں اچھا، اپنی بہتری کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ تنقید کریں گے تو ہمیں بہتری آئے گی۔ اس چیز کو لے کے ہم ہمیشہ بہتر کرتے ہیں جی، اور آگے بھی بہتری کی طرف جاتے جائیں گے اور بہتر کرتے جائیں گے۔ تو آپ اوور آل والدین سن رہے ہیں، آپ کو بچے سن رہے ہیں، شہر موڑ کھنڈا سن رہا ہے، آپ کی طرف سے ان کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے بچہ ہمارے پاس اسکول میں ہوتا ہے، جی اس کے بعد 18 گھنٹے 17 گھنٹے بچہ جو ہے نا وہ اپنے والدین کے پاس اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ جی جتنی اسکول کی ذمہ داری ہے نا اس سے زیادہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ہے، بچہ جو ہم سے پڑھ کے جائے گا، سیکھ کے جائے گا، والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو اس کے مطابق جو اسکول میں پڑھا ہے
اس کے مطابق اس کو دوبارہ سکھائیں، دوبارہ پڑھائیں. ٹائم دیں. ہمارے ساتھ والدین اگر کوآپریٹ کریں گے جی تو بچہ اور زیادہ ترقی کرے گا، اور زیادہ تعلیمی میدان میں آگے جائے گا. بہت خوب. جتنا ہمارا حصہ ہے وہ ہم دے رہے ہیں، جی والدین کا بھی اتنا حصہ ہے، اس سے زیادہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. والدین ہمارے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ان کا بچہ دن بدن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے گا. انشاءاللہ جی. یہ تھے فاضل مجید صاحب. ڈھیروں دعائیں آپ سب کے ساتھ. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.